صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی المتین الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید بڑا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور 72 فرقے میری امت کے جہنمی ہوں گے، اور ایک مزید فرقہ، ایک مزید طبقہ، ایک مزید گروہ، ایک مزید جماعت جنتی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ نے سنا تو پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پانے والی ہو؟ وہ کون سی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہو؟ وہ کون سی جماعت ہے جنت حاصل کرنے والی ہو، جو نوری ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا۔ اب دیکھیں، حضور کی پیشن گوئی تھی کہ 73 فرقے ہوں گے، تو بے شک آج نمودار ہو گئے سارے، ہر فرقہ ہے۔ فرقے سے اعتبار آپ دیکھتے ہوگے، سب میں پہلا جو فرقہ نکلا امت محمدیہ کا، اس کو خوارج کہتے ہیں، خارجی فرقہ، یہ سب میں بڑا فرقہ ہے۔ اب دوسرا جو فرقہ نکلا شیعان علی، شیعہ کا فرقہ، جس کو ہم اور آپ رافضی بھی کہتے ہیں۔ پھر بعد میں نازبی بھی ہے فرقہ ہے، بہرا فرقہ ہے، اور سارے اور کئی فرقے ہیں ایسے کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، وہ پورے قیامت سے پہلے قبل پورے ہو جائیں گے، یعنی کہ فلفل ہو جائیں گے، کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس میں جنتی جو فرقہ ہوگا جو حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا سنت پر ہوگا۔ اب دیکھیں، اب سوال پیدا ہوتا، اب ہر کوئی اپنی اپنی جماعت کا بانی بنے، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے۔ اب جیسے کہ اہل حدیث یہ بھی فرقہ ہے، دیوبند کا یہ بھی فرقہ ہے، اور سلافی کا یہ بھی فرقہ ہے۔ تمام امت محمدیہ اپنے اپنے فرقوں کے جماعت کے بانی ہیں، جو بڑے صدر ہیں، وہ اس بات کی بنیاد پر بنائے کہ ہم حق پر ہیں۔ اب دیکھیں، بات ہم یہ کرتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کس کی جماعت حق پر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کون ہے، کون سی جماعت نجات پانے والی ہے۔ آج ہم علم کی گفتگو کریں گے، اپنے گھر کی بات نہیں کریں گے، اپنے سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں سے، دلائل سے اور سمجھ اور فہم سے ہم انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے، کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں، اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حضور فرمائے کہ میری صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، صحابہ کی سنت پر چلے گا، تو دیکھو سنت سے مراد اس میں خاص عقیدت کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جو حضور یہ فرماتے ہیں کہ جو میری عقیدے پر ہوگا، جو میرا عقیدہ ہے حضور کی ذات پر اور اللہ کی ذات پر، پھر جیسا حضور کا عقیدہ ہے ویسے ہی صحابہ کا بھی عقیدہ ہے، حضور کی ذات پر اور اللہ کی ذات پر عقیدہ۔ اسی لیے دیکھو، ایمان جو ہے نا، بندہ عقیدت پہلے عقیدہ لائے بعد پھر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعمال کا چاپٹر الگ ہے، اعمال کا دار و مدار الگ ہے۔ بندہ اعمال جو ہے نا، یہ عقیدے سے ایمان لایا، پھر بعد میں اعمال کرا۔ آج دنیا میں ہر کوئی کیا کرتے، عقیدے کی بات نہیں کرتے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب رسول ہے تو رسول پہ کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اللہ ہے، اللہ پر کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو عقیدے کی تعلیم نہیں ہے، عقیدت کی تعلیم ہونی ضروری ہے انشاءاللہ۔ اور اب دیکھیں، سب میں پہلے عقیدہ کی بنیاد پر کافر ہونے والا کون؟ سب میں پہلے عقیدت کی بنیاد پر کافر ہونے والا شیطان۔ کیسا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا،
آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، اور سارے فرشتے سجدہ کرے۔ اب سجدہ نہیں کرنے والا ایک ہی شخص تھا، وہ تھا ابلیس، شیطان۔ اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اب سجدے سے انکار کیوں کیا؟ کہ اس کے اندر یہ بات کھلبلی مچی، کہ اس کے دل میں یہ بات آئی، اور اس نے عقیدہ بگاڑا۔ عقیدہ کس بات سے بگاڑا؟ اس بات سے بگاڑا کہ میں ان سے اچھا ہوں، یعنی کہ اس کی لڑائی بشر کی لڑائی ہے، افضلیت اور بشریت کی لڑائی ہے۔ انہیں بس یہ چاہ رہا تھا کہ میں افضل بنوں، میں اوپر رہوں، سمجھ رہے؟ تو بولنا کیا ہے بولے تو انہیں ہمیشہ شروع سے لڑتے گیا انہیں۔ میں بتانا عرض یہ کر رہا ہوں امت محمدیہ کے آج فرقے جتنے بھی بنے ہیں، یہ کس بنیاد پہ بنے؟ اس کا بانی کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ جو جماعت کا بانی کون ہے؟ تفکرات ڈالنے والا شیطان ہے۔ کیسا؟ اس نے بس اپنا عقیدہ بگاڑا، جیسا بگاڑا پھر اکھڑا بھی ویسے، یعنی کہ پہلے وہ بشریت کا انکار کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ آدم علیہ السلام، میں سجدہ کرتا ہوں، نہیں کرا، انکار کرا۔ انکار کس بنیاد پر کرا؟ یہ عقیدت کی بنیاد پر کرا کہ میں ان سے افضل ہوں۔ اس کا پہلے عقیدہ بگاڑنے والا شیطان ہے۔ شیطان اصل بگاڑنے والا عقیدہ ہے۔ جیسا اس کا عقیدہ بگڑا تو پھر نافرمانی ہوگی، انکار سے منکر ہوا، منکر سے کافر ہوا، کافر سے راندا گیا، مردود قرار کرتے کہ اللہ اس کو لعنت بھیج کے قیامت تک لعنتی بنا دیے۔ تو اپنا عقیدہ اگر یہ رکھتا، یہ اللہ کے نبی ہے، فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں، میں بھی کر دیتا ہوں، بنایا تو اللہ، اگر اس بات پر وہ متفق ہو کے اگر سجدہ کر دیتا تو وہ مقام بھی اس کو مل جاتا جو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے دیا تھا۔ تو اسی نے عقیدہ کو بگاڑا ہے۔ آج بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور جیسا فرمائے کہ میری امت کے جو 73 فرقے بتائے، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عقیدہ جیسا رکھنا ویسا نہیں رکھتے۔ یہ ایک خاص وجہ ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت جو ہے، یہ عقیدہ جو ہے جس کا صحابہ کا ہے، وہی اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کئی معجزات ہوئے، ظاہر ہوئے۔ ایسی قدرت ظاہر ہونا جو کائنات میں جو چیزیں ہیں، اشیاء جو ہے تمام طرح کے، چاہے انسٹرومنٹ ہو، چاہے کائنات آسمان ہو، آسمان کے کوئی چیزیں ہو، یہ زمین کے کوئی نباتات میں ہو، اور یا پھر کوئی اور طرح دنیا میں مخلوق ہو، اس پر کیا ہے؟ معجزے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کی حکم اور اللہ کی طاقت اور قوت سے معجزے نکلتے ہیں۔ تو یہ نبی کا ہونا معجزے ظاہر کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور میں آخری نبی ہوں، اور اگر کوئی نبی کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ تو اپنا معجزہ دکھا۔ وہ معجزہ نہیں دکھا سکتا تو پھر وہ نبی نہیں ہے۔ معجزہ جو دکھاتا ہے وہی نبی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ واپس آنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی اور گئے، راستے میں آپ نے سنا ہوگا ام بابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، وہاں پہ ٹھہرے، تشریف فرما تھے۔ ایک بکری کا بڑا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس میں بھی اس کے تھن میں دودھ بھر گیا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے وہ اس کے پستان میں دودھ آ گیا، جس کی وجہ سے سارے لوگ سیراب ہوئے، سارے لوگ پیٹ بھر پیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پیے، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ لعاب اگر رکھ دیتے، لعاب اگر کسی چیز میں ڈال دیتے، پھر وہ پانی نمودار ہو جاتا۔ کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بابرکت ذات ہے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ وہ حبیب اللہ کہتے ہیں ان کو، یعنی کہ اللہ کا حبیب ہے وہ۔ موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، عیسیٰ تو روح اللہ ہے، داؤد اللہ کے خلیفۃ اللہ ہے علیہ السلام۔
لیکن حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے، یہ حبیب کا مقام صرف اللہ جانتا ہے۔ تو بولنا یہ ہے کہ حضور کے جو معجزات ہیں اس پر یقین ہونا، اور اللہ تعالیٰ آپ بے شک تحقیق کے اللہ کا نور تمہارے پاس آ گیا ہے اور کتاب آ گئی ہے جو شکل قرآن ہے، تو یہ نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بتانا یہ عرض ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ہے، یہ عقیدہ اول ہے جو رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا تفخرات مت ڈالو، آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ یہ پھوٹ جو ڈالا یہ شیطان ڈالا، تمام فرقے جو بنے ہیں یہ تو بولنا ہے، عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات ایسے ظاہر ہوئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، کلمہ پڑھنے والوں نے پڑھا، اللہ اکبر۔ اور بتانا یہ عرض ہے، دیکھیں آپ نے سنا ہوگا، ہم نے تو بارہ سنا ہے یہ واقعہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خطبے میں موجود تھے، خطبہ دینے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے، دوسرے نمبر پہ خلیفہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپہ سالار ہے، ایک جنگ کے لیے ایران کے لیے گئے۔ اب ایران کے پاس جائے، جمعے میں خطبہ دینے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے درمیان یا ساریہ علی الجبل کا اعلان کر رہے، اپنے زبان اقدس سے کہہ رہے، اپنے کلام میں یہ کہہ رہے کہ یا ساریہ، یا کا مطلب عربی میں آئے ہوتا ہے، یعنی کہ مخاطب ہو رہے، جیسا آمنے سامنے بات ہوتی ویسی بات کر رہے۔ اے ساریہ پہاڑ پہ چلے جا بول رہے، علی الجبل، جبل عربی میں پہاڑ کو بولتے، جو سنگولر ہوتا ہے اس کو جبل بولتے، اس کی جمع جو ہے نا پلورل، یعنی کہ جبال کہتے، جبالن عربی میں۔ تو جبل پہاڑ پہ چلے جا اور یقین کرے وہ جیت فتح حاصل کرے، اللہ اکبر۔ اب پوچھے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فتح حاصل کیا ہوں، یعنی کہ جیتا ہوں۔ دیکھنے والوں نے ادھر بھی دیکھا، دیکھنے والوں نے ادھر بھی دیکھا، یہاں تک خطبے میں بیٹھ کے لوگوں نے ارے ان کو کیا ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تک بھی کہا۔ پھر بھی اب دیکھے، اب سنو میری بات، یہ آپ لوگ یہ جو کلام کرے مدینے میں بیٹھ کے، اللہ اکبر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پہ تھے، اور اہل سنت والجماعت بھی یہ عقیدے کو مانتے کہ بے شک جب بندہ جو ہے، جو بندہ اللہ کے حضور کی جو غلامی میں آ جاتا ہے، پھر تو اس کے مقامات بلند ہو جاتے ہیں۔ حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے گھوڑا باندھنے نہیں آتا تھا، اور آپ کے والد محترم، آپ کے والد صاحب آپ کو مارا کرتے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ مطلب بولنا یہ ہے کہ آج یہ مقام اور مرتبہ جو ملا تو ملا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی غلامی میں آنے کی وجہ سے۔ اب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ارے ایسی کیسی بات بول دی غلامی بول کے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ آپ سنے ہوں گے واقعہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، کھیل رہے تھے کہ حسن اور حسین میں یہ کہے کہ تمہارے والد صاحب میرے نانا کے غلام ہیں۔ ان کو بڑا غصہ آ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو، وہ جا کے والد صاحب کو شکایت کرے، کہنے لگے ابا جان آپ کو اس طرح کے الفاظ کہہ رہے، تو ارے بیٹا جاؤ جا کے وہ لے کے لکھ کے لاؤ بول کے بولے سبحان اللہ، یعنی کہ جو ان کے الفاظ ہے پیپر پہ لکھو اور میری خبر میں رکھو، بولے سبحان اللہ۔ مطلب بولنا کیا، جب بندہ غلامی میں مصطفیٰ کے آ جاتا ہے پھر تو مقامات بھی بلند ہو جاتا ہے، وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ مصر میں یعنی ایجپٹ میں ایک دریا بہتی تھی، اور وہ علاقہ ایسا تھا، ایگریکلچر لینڈ تھا، جس کی وجہ سے نا وہ لوگوں کی جو لائیولیوڈ تھا، جو وہ لوگوں کا جینے کا انداز تو تھا، یہ کھیتی باڑی ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ تھا۔ تو وہ وہاں پہ پانی ہونا میسر ضروری ہے، اویلیبل ہمیشہ پانی رہنا وہاں پہ۔ اب وہاں کیا ہوتی تھی بولے تو وہ مصر میں جو دریا تھا سوکھ جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ سپرسٹیشن میں آ کے، یعنی کہ
پرانے خیالات میں آ کے یہ رواج بنا دیے تھے کہ کوئی جوان لڑکی کو اس میں ڈال دینا دریا میں، پھر جب جا کے وہ پانی جو ہے نا ٹھیک رہے گا۔ اب یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، ایک چٹھی پہ لکھ دیے، قرآن کی آیت لکھ دیے، لکھ کے چٹھی دے دیے، دے کے ڈال دیے، اور کہنے والوں نے کہتے ہیں کہ اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا، اور پھر اور اللہ کے نام سے اگر تو بہتی ہے تو بہہ، یا اللہ کے نام سے، تو اس طرح کر کے وہ چٹھی ڈال دیے۔ پھر بعد میں آپ کی حکومت پانی پہ بھی رہے گی، پھر بعد میں وہ دریا کبھی نہیں سوکھا۔ اس کے بعد سے لوگوں نے خوش ہوا، دیکھا، اس کے بعد عمر کی حکومت وہاں پہ بھی۔ اب میرا سوال ہے دوستو، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چٹھی دے رہے، کیا سمجھ کے دے رہے ہوں گے چٹھی؟ بولو اللہ اکبر۔ کیا عقیدے سے دے رہے ہوں گے؟ بات میری عقیدے کی چل رہی، میں ایسے ہی نہیں بولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ، کیا عقیدے سے دیے ہوں گے چٹھی، اور جو لے کے جانے والے بھی کیا عقیدے سے چٹھی لے کے گئے ہوں گے اور کیسے ڈالے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ لے کے جانے والے جو تھے چٹھی، جو دریا میں ڈالنے والے، وہ بھی اس بات سے راضی تھے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی برکت ہی ہوگی، اس میں کوئی عقیدہ ہی چھپا ہوگا جس کی وجہ سے کوئی کارنامہ ہی ہوگا۔ وہ لوگ بھی عقیدے مند تھے، صحابہ کی جماعت تھی وہ بھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ ہے، جو نبی کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے، تو وہی جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔